حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ذمی، ایسے غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں ہیں لیکن بوڑھے ہیں، کما نہیں سکتے، طاقت ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کا جو ٹیکس تھا انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ بھی جان رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کون سی چیزیں ہیں جس کو انہوں نے سب سے پہلے انجام دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے اسلام کے محافظین کو سب سے پہلے انعام سے نوازا۔ کسی کی کوئی ڈیوٹی لگ گئی مسجد نبوی کے پاس یا بارڈر پہ یا کہیں پر بھی یا جنگ میں کہیں پر بھی اگر باری لگ گئی، ڈیوٹی لگ گئی، تو ان کو انعام سے نوازنے والے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد یہ رواج چل پڑا۔ ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا ہے، تو اس پوائنٹ سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہوگا کہ ہم اگر کسی کو اپنے پاس ملازمت کے لیے رکھیں، کسی کو ہم اپنے پاس کام کے لیے رکھیں، تو ان کی تنخواہ تو ہوگی لیکن انہیں انعام بھی دینا چاہیے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سٹارٹ کیا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بہترین کام یہ کیا کہ جو ذمی ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے علاقے میں، مسلمانوں کے ملک میں جو غیر مسلم ہوتے ان کو ذمی کہا جاتا۔ ان کے مال کی، ان کے جان کی، ان کے عزت کی، ان کے آبرو کی، ان کے ہر طرح کی حفاظت اسلامی حکومت کی ہوتی۔ ان کو کوئی مسلمان ستا نہیں سکتا، ان کو کوئی مسلمان ڈانٹ نہیں سکتا، ان پہ کوئی مسلمان ظلم نہیں کر سکتا، اگر کریں گے تو پھر عدالت میں گھسیٹے جائیں گے۔ تو مسلمانوں کے علاقے میں جو غیر مسلم ہوتے ان کو ذمی کہا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمیوں میں جو بوڑھے ہوا کرتے تھے ان کا ٹیکس معاف کر دیا۔ جب وہ اسلامی حکومت میں رہتے ہیں تو ان پر ٹیکس ہوتا، جزیہ ان پر ہوتا، وہ جتنا بھی کما رہے اس کا کچھ پرسنٹیج ہے، ایک حساب ہے، وہ پرسنٹیج کے حساب سے وہ اسلامی حکومت کو دے دیں گے۔ وہ ٹیکس ہوا کرتا جیسا کہ ہر جگہ ہر ملک میں ٹیکس ہوا کرتا ہے، تو اسلامی ممالک میں بھی ٹیکس ہوا کرتا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ذمی، ایسے غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں ہیں لیکن بوڑھے ہیں، کما نہیں سکتے، طاقت ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کا جو ٹیکس تھا انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ بھی حضرت عمر نے سب سے پہلے کیا۔ حضرت عمر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فیصلے کرتے ہوئے لکھنے کا اہتمام کیا۔ ان سے پہلے لکھا نہیں جاتا تھا، لیکن جو بھی فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس فیصلے کو لکھنا انہوں نے شروع کیا۔ اس کے بعد سے یہ لکھنا لکھانا شروع ہو گیا پوری دنیا کے اندر۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر المؤمنین ہیں، وہ خلیفہ ہیں، گویا کہ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے 1/3 حکومت پہ انہوں نے حکومت کی، لیکن یہ پہلے شخص ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے اپنے رعایا، جنہوں نے اپنے پبلک کے معاملات کو لوگوں میں جا کر راتوں میں معلوم کیا۔ رات کی اندھیری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل جاتے، گلیوں میں نکل جاتے، بازاروں میں، اور حال چال دیکھتے کہ سب لوگ خیریت سے ہیں نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر ملتا تو اس سے پوچھتے کہ کیسی حکومت چل رہی، آپ کو کسی چیز کی پریشانی تو نہیں ہو رہی۔ اس لیے بھی یہ رات میں نکلتے تھے کہ اگر دن میں نکلیں تو لوگ ان کو پہچانتے، کوئی حقیقت حال نہیں بتاتے، تو رات میں وہ اندھیریوں میں نکلتے، اور اگر کوئی ان کو مل جاتا یا کسی گھر پہ وہ نوک کرتے اور وہاں کی خواتین سے بھی پوچھتے کہ کیا چل رہا، تمہارا جو بادشاہ ہے، تمہارا جو امیر المؤمنین ہے، وہ تمہارا خیال کر رہا نہیں کر رہا، یہ تمام چیزیں وہ معلوم کرتے۔ تو یہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پورے چیزوں کے رجسٹرز مینٹین کرتے تھے، اور یہ بھی دین اسلام کے اندر سب سے پہلے حضرت عمر نے کیا۔ بیت المال کا ایک رجسٹر ہے، جس کو تنخواہیں دی جا رہے ہیں ان کی رجسٹر ہے، سپاہی کون ہے ان کے رجسٹرز ہے، پورا ایک مرتب طریقے سے انہوں نے پوری حکومت چلانے کی کوشش کی، اور بہت کامیاب حکومت انہوں نے چلائی۔ بعد کے لوگوں نے، بلکہ آج تک کے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا بادشاہ، ویسا خلیفہ کوئی پیدا نہیں ہوا، اور مشکل ہو کہ ایسا پیدا ہو سکے۔ آگے آپ جانیں گے انشاءاللہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے پولیس کی بھرتی کی، ملٹری کی بھرتی جنہوں نے حکومت کے اندر کی ہے، وہ سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اس سے پہلے ہسٹری میں کوئی پولیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپوائنٹ کیا، پولیس کو اپوائنٹ کیا، اور جہاں جہاں تعینات کرنا ہے وہاں تعینات کرایا، اور پوری دنیا کو بتایا کہ ان سے یہ خدمت لی جا سکتی ہے۔ آج تک لوگ وہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان خانے بنوائے جگہ جگہ پر۔
مہمان خانے، اس سے پہلے مہمان خانے نہیں ہوا کرتے تھے، راستوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، جہاں ضرورت ہوتی، جہاں مہمان آنے کا اندیشہ ہوتا، اجنبیوں کے آنے کا اندیشہ ہوتا، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مہمان خانے بنوائے تھے۔ یہ تھا ایک اہم چیپٹر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، انہوں نے یہ تمام چیزیں سب سے پہلے شروع کی تھی اس دنیا کے اندر۔ دوسری چیز جو میں آپ حضرات کو سنانے لایا ہوں وہ ہے تائیدات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ 20 سے زائد آیتیں ایسی ہیں قرآن کریم کے اندر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق، ان کے رائے کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کو جاننا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے سے پہلے صحابہ اکرام سے رائے اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام میں ایک رائے حضرت عمر فاروق کی ہوتی اور سارے صحابہ کی ایک الگ رائے ہوتی، لیکن جو آیت نازل ہوتی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق نازل ہوتی۔ ایسا 20 سے زائد مرتبہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 17 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے یہ جو شراب تھی، شراب پہلے حرام نہیں تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے اور گزارش کرتے تھے اللہ کے رسول سے کہ شراب کو حرام کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بھی فرماتے تھے، آیتیں نازل ہو گئیں اور اللہ رب العزت نے آیتوں میں بتایا کہ یہ شراب جو ہے اس میں زیادہ نقصان ہے، فائدہ کم ہے، لیکن ابھی پوری طرح سے حرام نہیں ہوا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دعائیں کی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اور کچھ اس کے اندر تبدیلی ہو تو اچھا ہے، لوگ شراب پی کے جو ہے برباد ہو جا رہے۔ پھر آیتیں نازل ہوئی کہ شراب پینے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائیں، تو اس کے بعد سے یہ پابندی لگ گئی کہ بھئی شراب تو آپ پی سکتے لیکن نماز کے لیے آپ شراب پی کے نہیں آ سکتے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دعائیں کی اور گزارش کی۔ پھر آیت نازل ہوئی کہ شراب جو ہے وہ بالکل بھی حرام ہے، اس کے قریب کبھی بھی نہیں جا سکتے، نہ آپ نماز کے وقت اس کے قریب جائیں گے، نہ امتی، نہ مسلمان نماز کے علاوہ اس کے پاس جائیں گے، وہ بالکل حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشا کے مطابق نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہے جن کا نام حفصہ ہے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت حفصہ اپنے والد محترم کے پاس چلے گئے، مائکے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے بعض لوگوں نے لکھا، بعض نے لکھا کہ بھئی ایسی چلے گئے تھے، ماں باپ کے پاس گئے تھے۔ تو اس وقت حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ کے پاس چلے گئے تھے، ان کی خدمت کا ان کو موقع ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو جاننا چاہیے 11 بیویاں تھیں، 11 ازواج مطہرات تھیں، تو سب کی الگ الگ باری ہوا کرتی تھی کہ آج ان کے پاس ٹھہریں گے، آج ان کے پاس ہوں گے، آج ان کے پاس ہوں گے۔ تو ہر ایک اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے تھے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ تو حضرت حفصہ کی خدمت کی جب باری تھی تو وہ ان کے مائکے چلے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ ایک اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے تھے۔ تو اس سے حضرت حفصہ ناراض ہو گئے، اور اس کا اظہار اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے اچھے بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتے، تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ ایسا نہ سمجھیں، یہ غلط بات ہے۔ اپنی بیٹی کو سمجھا رہے کہ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ آپ یقین جانیے اسی وقت آیتیں نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی آیتیں نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں کے علاوہ اور بھی اچھے لڑکیاں مل سکتی ہیں، اور بھی اچھی بیویاں ہو سکتی ہیں، تم اس طرح ناراض ہونے کی تمہیں گنجائش نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ آیتیں خیر نازل ہوئی۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرمائیں۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ ایک بچہ کیسا پیدا ہوتا، پہلے منی کا ایک خطرہ رہتا، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنتا، پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا، پھر اس کے اوپر ہڈیاں آتے، پھر ماں کی پیٹ کے اندر اس کے اندر چمڑا آتا۔ اس طرح کی آیتیں نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس وقت فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ جملہ فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کا اختتام اسی آیت سے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واہ عمر کیا بات ہے، تم نے جو جملہ کہا اسی جملے پر اس آیت کا اختتام ہوا۔
فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا بابرکت ہے کہ جو بہترین طریقے سے انسان کو پیدا کرتا ہے. یہ حضرت عمر نے کہا تو اسی طرح کی آیتیں نازل ہوئی. غزوہ بدر میں جو قیدیاں آ گئے تھے، جن قیدیوں کو قید کر لیا گیا تھا، ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی، پوچھا کہ ان قیدیوں کو کیا کیا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور باقی لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول، ان میں بہت سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے فدیہ لے لیا جائے، ان سے کچھ فائن لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا، اپنی رائے دی کہ ان میں سے جس کا رشتہ دار ہے اس کو ہم ختم کریں گے. میرا اگر کوئی رشتہ دار ہے تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں، حضرت علی کے کوئی رشتہ دار ہیں تو وہ ان کو ختم کرے، جس صحابی کے رشتہ دار یہ قیدیوں میں ہیں ان کو وہ ختم کر دے. اس طرح کی رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور وہ اس لیے تھی کہ ان تمام لوگوں نے مکہ مکرمہ میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے صحابہ کو اتنا ستایا تھا، اتنا ستایا تھا، اتنا ستایا تھا جتنا آج تک کسی کو ستایا نہیں گیا، بہت حد تک ستایا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی بات دیکھ کے کہ ہو سکتا ہے لوگ ہمارے حسن سلوک کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو جائیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے، ان سے فائن لی جائے گی اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن کچھ دنوں میں آیتیں نازل ہوئیں اور ان آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ سنایا تھا، جو رائے دی تھی، وہی کرنا چاہیے تھا. یہ اللہ جو ہے ان کے پیسوں کے اور اللہ جو ہے ان کے محتاج نہیں ہے. جو اللہ کا بندہ بن سکتا ہے، جو بننا چاہتا ہے، جو عبادت کرنا چاہتا ہے، اسی کے لیے یہ اسلام ہے، ورنہ تو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. بہرحال اور بہت ساری چیزیں تھیں جن کو ذکر کرنا تھا، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. ابھی کچھ دنوں میں محرم کا مہینہ آنے والا ہے اور یکم محرم کو اسلامی سال شروع ہوتا ہے. اسلامی سال شروع ہونے پر نہ پٹاخے پھوڑنے کی اجازت ہے، نہ ڈی جے لگانے کی اجازت ہے، نہ کیک کاٹنے کی اجازت ہے، بلکہ دو کام ہمیں کرنے ہوں گے. جب اسلامی نیا سال شروع ہوگا ہمیں غور کرنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا کہ ہم نے پچھلا سال کیسا گزارا اور اگلا سال ہمیں کیسا گزارنا ہے. اس پر ہم غور کریں. پچھلے سال کیا ہمارے نمازاں چھوٹ گئے؟ کیا ہم والدین کی نافرمانی کریں؟ کیا ہمارے مارکس کم آ گئے؟ کیا ہم شریر بن گئے تھے؟ ہم نے کیا کچھ کیا اللہ کو ناراض کرنے، رسول اللہ کو ناراض کرنے، گھر والوں کو ناراض کرنے کے لیے کیا کچھ ہم نے کیا؟ ان تمام چیزوں سے ہم توبہ کریں. نہیں، اگر ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے والدین کا احترام کیا، ہم نے پڑھائی بھی اچھی کی، ہم نے ساری چیزیں اچھی کی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اگلے سال اور اچھے کام کرنے کی ہم کوشش کریں اور ارادہ کریں، اس ارادے کے ساتھ کہ پچھلے گناہوں کی معافی اور اگلے سال میں اچھے سے اچھے ہم اعمال کریں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، والدین کی فرمانبرداری کریں گے، مارکس اچھے لائیں گے، ہر اعتبار سے ہم اچھے کام کریں گے. اس نیت سے ہمیں چاہیے کہ محرم کا ہم استقبال کریں اور خاص طور سے محرم کا چاند دیکھنے کی ہم کوشش کریں. اور اس وقت دعا بھی پڑھنے کی ہوتی ہے، وہ دعا بھی پڑھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو اتنی نیت کر لیں، اتنا ارادہ کر لیں کہ اے اللہ یہ سال ہمارے لیے اور ہمارے دین کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے خیر اور برکت کا بنا دے. تو انشاءاللہ آپ کو اس دعا کا جو حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام خرافات سے بچنے اور نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.